مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر اگر ہم نظر طائرانہ حساب سے رکھتے ہیں تو اس کے لیے چاہے اپنے علماء ہوں یا اغیار ہوں، سب مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے حساب سے، زہد کے حساب سے، تقویٰ کے حساب سے تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یعقوبی اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کان افضل الناس واشدہم عبادتاً، یعنی ایک مورخ ہے جو بالآخر ہم سے تعلق نہیں رکھتا، وہ بیان کرتا ہے کہ کان افضل الناس، اس دور میں، اپنے دور میں امام سجاد علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل تھے عبادت کے حساب سے۔ کان یسمى زین العابدین، یعنی کچھ افراد سمجھتے ہیں کہ شیعیان حیدر کرار اپنی طرف سے القابات سے اپنے ائمہ کو نوازتے ہیں، لیکن یہ اغیار نے اپنی کتب میں لکھا ہے، تاریخ یعقوب میں لکھا ہوا ہے۔ یا خود مولا کی اس دور میں جو نہضت عاشوراء کے بعد جو مولا کے کام ہیں اس پہ میں آتا ہوں، خود شافعی مولا کی علمی کارناموں کی وجہ سے اور مولا کی بصیرت کی وجہ سے، مولا کی علم کی وجہ سے کہتا ہے وہ افقہ اہل المدینہ، مدینہ میں سب سے زیادہ فقیہ تھے۔ تو یہ تو اغیار کے حساب سے، لیکن آتے ہیں کہ مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نہضت عاشوراء کے بعد سب سے زیادہ سوال آتا ہے لوگوں کے ذہن میں، مولا نے کیا کون سے کارنامے انجام دیے، جس میں صحیف سجادیہ ابرز مصداق ہے کہ مولا نے خود نہضت عاشوراء، کیونکہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی 2 سال کے بعد وفات ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے، تو اس واقعے میں وہ شخص جو شاہد ہو، امام ہو، معصوم ہو اور اتنے حالات کٹھن ہوں، کیسے آپ اس نہضت عاشوراء کو باقی رکھیں گے؟ لوگوں تک یہ مظلومیت امام حسین اور وحدانیت کا پیغام اور معارف کیسے پہنچائیں گے جب یہ بنی امیہ کی جو 6 حکمران یا 5 حکمران جن میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معاصر ہیں ان میں مولا نے زندگی کی ہے، اتنے حالات تنگ ہیں کہ مولا کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے، تو اس حالت میں، ان حالات میں بالآخر امام ہے، ان کا ایک وظیفہ ہے، ان کی ایک ذمہ داری، لوگوں تک وہ معارف توحیدی، وہ معارف ناب کیسے پہنچانے بھی ہیں۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، مولا نے مثلا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام انجام دیا تو مولا نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سب نور ہیں، ان کا کلام بھی نور ہے، ان کے معارف بھی نور ہیں، بلکہ علماء کے بقول جیسا کہ بزرگان فرماتے ہیں اگر امام حسین مولا سجاد کی جگہ ہوتے وہی کام انجام دیتے جو مولانا سجاد نے انجام دیا، اگر مولا سجاد مولا حسین کی جگہ ہوتے تو وہی قیام انجام دیتے۔ پہلے تو اصلاً فاعل میں، جیسے ہمارے یہاں علمی بحث ہوتی ہے، فاعل میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ امام ہے، وہ انسان کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، نقص قابل میں ہے۔ معاشرے میں آیا اہلیت اور ایبیلٹی تھی کہ مولا قیام کریں یا ایبیلٹی نہیں تھی؟ تو ان حالات میں تو مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کو منحرف کیا جا رہا تھا اور سنت کو بالآخر اس انداز میں موت دی جا رہی تھی، بدعت کو زندہ کیا جا رہا تھا، ان حالات میں، اور مولا بھی اس حالات سے، اس انداز سے، مولا نے ان حالات میں صحیف سجادیہ، نہضت عاشوراء کو بھی جا بجا جیسے آپ خود تاریخ میں پڑھتے ہیں کس انداز میں بیان کیا، مولا نے صحیف سجادیہ نے دعا کے ذریعے، مختلف دعاؤں کے ذریعے اسی معارف کو، جن معارف کو ان کی آباء و اجداد دوسرے ائمہ بیان کرتے تھے، مولا نے ابرز طریقے سے ان کو بیان کیا ہے۔ اگر توحید کا مسئلہ آتا ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان خطاب کرتا ہے ممبر پہ جا کے، مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے مناظرہ انجام دیا یہودیوں کے ساتھ، مثلا مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات آپ کو نظر آئیں گے، اور دوسرے مثلا مامون کے دربار میں مولا امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کا مناظرہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس روش کو روش مستقیم کہتے ہیں کہ لوگوں سے بالآخر رو در رو ہو کے انسان خطاب کر رہا ہے۔ ایک دفعہ آپ کو یہ موقع نہیں مل رہا، جیسے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بزرگان خود فرماتے ہیں کہ جتنا مشکل دور ائمہ میں سے امام سجاد کا اتنا کسی کا دور نہیں،
تو ان حالات میں مولا نے اس دعا کے ذریعے جو روش غیر مستقیم، ڈائریکٹ، ایک دفعہ ڈائریکٹ آپ خطاب کر رہے ہیں، ایک دفعہ انڈائریکٹ ہو کے آپ یہ بالآخر خطاب کر رہے ہیں، اس میں مولا نے دعا کے ذریعے جو صحیفہ سجادیہ آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ایک مجموعہ ہے، اس کے بارے میں میں بیان کروں گا محتوا کے حساب سے کہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ صحیفہ سجادیہ مولا کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اس میں 54 دعائیں ہیں جو علماء کی مختلف اقوال کے حساب سے، جس پر تقریباً مشہور قول یہی ہے کہ یہ 54 ہی دعائیں ہیں، اتنی ادعیہ یہ موجود ہیں۔ ان دعا کے ذریعے جیسے خود دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ وہ تعلق جوڑا جائے مستقیم طریقے سے، تو یہ دعا خود ہدف ہے، دعا وسیلہ نہیں ہے۔ یعنی خود اہل بیت علیہ السلام نے ایسے نہیں کہ کسی ہدف کے لیے، کسی مقصد کے لیے دعا مانگیں اور رب سے کوئی تعلق نہ ہو، انہوں نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ دعا مانگیں، خود دعا ہدف ہے، اسی میں ہی نجات ہے۔ اب یہ صحیفہ سجادیہ جس میں 54 دعائیں ہیں، اس کے لیے ایک جو نقطہ ابتدا میں آشنائی کے حساب سے ذہن میں آتا ہے کہ علماء نے خود صحیفہ سجادیہ کے لیے کیا فرمایا ہے، وثاقت سے ہٹ کر۔ خود شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ الارشاد میں اسی امام سجاد علیہ السلام کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے وہاں فرماتے ہیں کہ وقد روی عنہ فقہاء العامہ من العلوم ما لا تحصى کثرۃ وحفظ عنہ من المواعظ والادعیہ وفضائل القرآن والحلال والحرام۔ یعنی یہ جو دعائیں نقل ہوئی ہیں یہ خود علماء کی کتب میں موجود ہیں۔ اچھا، صحیفہ سجادیہ کے بارے میں دوسرا جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اس صحیفہ سجادیہ کا نام کیا ہے؟ ہم تک تو اس صحیفہ سجادیہ پہنچا، تو اس صحیفہ سجادیہ کو صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیفہ کاملہ کے نام سے بھی بالآخر کتب میں یہ نام درج ہے۔ اس کو زبور آل محمد بھی کہا گیا ہے، اس کو انجیل اہل بیت، اخت القرآن بھی کہا گیا ہے۔ صحیفہ کاملہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بالآخر وہ زیدیوں کے پاس ایک نسخہ تھا جو ناقص تھا، اس کی بالنسبت اس کے ساتھ جب کمپیئر کرتے ہیں تو یہ صحیفہ کاملہ ہے کیونکہ کامل تھا، کیونکہ وہ یحییٰ جو خود مولا کے اس حساب سے جو ناقل ہیں، راوی ہیں، جو سلسلے میں آتے ہیں، اس حساب سے وہ ناقص نسخہ تھا، اس لیے اس انداز سے۔ زبور آل محمد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے، تو اس میں جو ادعیہ کا جو مجموعہ تھا اس لیے اس کو زبور کہا جاتا تھا۔ تو کیونکہ اس صحیفہ سجادیہ میں بھی دعاؤں کے ذریعے شباہت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو زبور آل محمد۔ اور انجیل کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں جو مواعظ تھے، وعظ و نصیحت، اس کے ساتھ شباہت تھی، اس لیے اس کو انجیل اہل بیت علیہ السلام کہا گیا ہے۔